بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ قدر میں ایک رات کا ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کو اس رات میں نازل فرمایا گیا اور رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ اس رات کو پروردگار عالم نے انسان پر اپنی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت قرار دیتے ہوئے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ احادیث سے مروی ہے کہ جو شخص زندگی میں ایک بار اس رات کو اس حالت میں حاصل کر لے کہ اپنے رب کی عبادت میں محو استغراق ہو تو اس کے عمر بھر کے گناہ زائل ہو جاتے ہیں۔ اس رات کے بے شمار فضیلتوں میں سے چند فضیلتیں مندرجہ ذیل ہیں۔ پروردگار عالم کی سب سے باعظمت جامع و کامل کتاب جسے ہمیشہ باقی رہنا ہے وہ اسی شب میں نازل ہوئی، جیسا کہ قرآن گواہی دیتا ہے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لیکن رمضان کی کس شب میں قرآن نازل ہوا اس کا بیان دوسری آیت میں ہے۔ بے شک ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا اور سورہ قدر میں اس بابرکت رات کو اس طرح بیان کیا۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، لہٰذا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ قرآن کے نزول نے بھی اس شب کی عظمت میں اضافہ کیا ہے۔ اس شب کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ کے بارے میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ رات بابرکت و باعظمت ہے۔ لیلۃ العظمت اور قرآن مجید میں لفظ قدر عظمت و منزلت کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسا کہ آیت میں ہے، انہوں نے اللہ کی عظمت کو اس طرح نہ پہچانا جس طرح پہچاننا چاہیے۔ اللہ نے انسان کو اپنی تقدیر بنانے یا بگاڑنے کا اختیار خود انسان کے ہاتھ دیا ہے۔ وہ سعادت کی زندگی حاصل کرنا چاہے گا اسے مل جائے گی، وہ شقاوت کی زندگی چاہے گا اسے حاصل ہو جائے گی۔ لوگوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تمہاری سرکشی صرف تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ جو کوئی سعادت کا طلبکار ہے وہ شب قدر میں سچ کے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، برائیوں اور برے اعمال سے بیزاری کا عہد کرے گا، اللہ سے اپنی خطاؤں کے بارے میں دعا اور راز و نیاز کے ذریعے معافی مانگے گا۔ یقیناً اس کی تقدیر بدل جائے گی اور امام زمان اس تقدیر کی تائید کریں گے۔ اور جو کوئی شقاوت کی زندگی چاہے وہ شب قدر میں توبہ کرنے کے بجائے گناہ کرے یا توبہ کرنے سے پرہیز کرے، تلاوت قرآن، دعا اور نماز کو اہمیت نہ دے گا، اس طرح اس کے نامہ اعمال سیاہ ہوں گے، اور یقیناً امام زمان اس کی تقدیر کی تائید کریں گے۔ جو کوئی عمر بھر شب قدر میں سال بھر کے لیے سعادت اور خوش بختی کی تقدیر طلب کرنے میں کامیاب ہوا ہوگا، وہ اس کی حفاظت اور اس میں اپنے لیے بلند درجات حاصل کرنے میں قدم بڑھائے گا، اور جس نے شقاوت اور بدبختی کی تقدیر کو اختیار کیا ہوا وہ توبہ نہ کر کے بدبختی کی زندگی میں اضافہ کرے گا۔ شب قدر کے بارے میں اللہ نے 83 سالوں سے افضل ہونے کے ساتھ ساتھ اس رات کو سلامتی اور خیر برکت کی رات قرار دیا ہے۔ اس رات میں صبح ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے، اس لیے اس رات میں انسان اپنے لیے دنیا اور آخرت کے لیے خیر و برکت طلب کر سکتا ہے۔ اگر دل کو شب قدر کی عظمت اور بزرگی کی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، جس شب کے بارے میں اللہ ملائکہ سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ اور فریاد کرو کہ کیا کوئی حاجت مند، مشکلات میں مبتلا، گناہوں میں گرفتار بندہ ہے جسے اس شب کے طفیل بخش دیا جائے۔ اگر اس نقطے کی طرف توجہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ یہ رات ایک عمر بھر کی مخلصانہ عمل سے افضل ہے، گناہوں کی بخشش شب قدر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس شب میں گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے، لہذا کوشش کرے کہ اس عظیم شب کے فیض سے محروم نہ رہیں۔ ہائے ہو ایسے شخص پر جو اس رات میں بھی مغفرت و رحمت الہی سے محروم رہ جائے، جیسا کہ رسول اکرم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص شب قدر کو درک کرے اور اس کے گناہ نہ بخشے جائیں اسے خداوند عالم اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔